دنیا کا سفر کیا ہے ایک عالم پوری دنیا کا ایک بار نہیں کئی بار سفر کیا ہے۔ امریکہ تو ان کے لیے ویسا ہی ہے جیسے آپ کے لیے دلی اور پنجاب ہے۔ پوری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچایا ہے، انگریزی میں، عربی میں، فارسی میں، اردو میں سینکڑوں کتابوں کے مصنف ہیں۔ انہوں نے اپنا تجربہ بیان کیا کہ میرا سمرقند، بخارا اور ترمذ کا سفر ہوا۔ بخارا کے ایک امام نے ایک مسجد کو، امام تھے، مجھے دعوت دی، میں وہاں پہنچا۔ پھر انہوں نے حالات بیان کیے کہ مولانا آج تو روس کے ٹکڑے اور بکھرے ہو گئے۔ روس جو ایک بڑی سلطنت تھی، کئی ملکوں میں وہ تقسیم ہو چکی ہے۔ قزاقستان الگ ہے، ازبکستان الگ ہے، چھوٹا چھوٹا ملک بن گیا۔ لیکن 70 سال تک یہاں روس والوں کی حکومت رہی۔ اس وقت کی صورتحال یہ تھی، میں جس مسجد کا امام ہوں، میرے والد بھی اس مسجد کے خادم تھے۔ جب روسیوں کی حکومت آئی، اذان پہ پابندی، قرآن کی تعلیم پہ پابندی، داڑھی رکھنے پہ پابندی، مسجدوں کو سینما ہال بنا دیا گیا۔ انہوں نے کہا جس مسجد میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی سے کچھ دن پہلے آپ آتے تو میں آپ کو سینما ہال کا یہاں پوسٹر لگا ہوا دیکھتا۔ اس مسجد کو سینما ہال بنا دیا گیا اور بعض کو گودام بنا دیا گیا، بعض کو سرکاری دفتر بنا دیا گیا، بعض کو شراب خانے میں تبدیل کر دیا گیا، مسجدوں میں تالا لگا دیا گیا۔ کلمہ پڑھنے پر جرم، اذان دینا جرم، قرآن پڑھنا جرم، نماز پڑھنا جرم۔ انہوں نے اپنے والد کا واقعہ بیان کیا کہ جب یہاں کمیونسٹوں کی حکومت تھی، حکومت کے ہرکارے گھومتے تھے، خفیہ محکمہ کے افسران گھومتے تھے، کہیں مسلمان چھپ کر قرآن تو نہیں پڑھ رہا ہے، نماز تو نہیں پڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے والد کو ایک کھیت کی ڈیوٹی دے دی گئی، صبح فجر بعد سے لے کر 3 بجے تک وہ کھیت میں کام کرتے تھے۔ جب وہ گھر آتے تھے، نماز پڑھنا ہوتا تھا تو ایک ٹیبل لگاتے تھے، اس کے ارد گرد کرسی لگواتے تھے۔ اپنی بیوی میری والدہ سے وہ کہتے تھے تم چائے بنا کر کیتلی میں رکھو اور یہاں کھڑی رہو، میں گھر کے اندر نماز پڑھتا ہوں، کہیں حکومت کے افراد نہ آ جائیں۔ یہ امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری عمر اس وقت 5 سال کی تھی، میں باہر کھڑا ہوتا تھا، حکومت کے افراد آتے تھے، مجھ کو اخروٹ دے کر، جس طرح بچوں کو پھسلایا جاتا ہے، اخروٹ دے کر وہ پولیس کے لوگ پوچھتے تھے تمہارے ابا گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ میں کہتا تھا چائے وغیرہ پی رہے ہیں، کہ نماز وغیرہ تو نہیں پڑھ رہے ہیں۔ دیکھا آپ نے، چھپ کر وہ نماز پڑھتے تھے۔ اور رات میں اندر اس کے ایک حجرہ ہوتا تھا، گھر کے اندر ایک حجرہ ہوتا تھا، اس حجرے میں رات میں لے جا کر مجھ کو قرآن پڑھاتے تھے اور عربی زبان سکھاتے تھے۔ میرے والد نے اخیر میں مجھ سے کہا بیٹا سن لو، یہ دین میں امانت کے طور پر تمہارے حوالے کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں دنیا سے چلا جاؤں، آئندہ تم زندہ رہو گے، یہاں اسلام پہ چلنا انتہائی مشکل ہو جائے گا، یہ بڑے صبر کا کام ہوگا۔ وہ دور آ گیا جس کے بارے میں حضور نے کہا تھا، ایک زمانہ آئے گا اسلام پہ چلنا ایسا ہوگا جیسے ہتھیلی پہ انگارہ ہو، ہتھیلی پہ آگ کا شعلہ ہو۔ ظاہر ہے یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن اگر انگارہ کو تم نے پھینک دیا، یعنی اسلام کو خیر بات کہہ دیا، تو آخرت میں جو جہنم کی آگ ہے اس سے بہت خطرناک ہے۔ اس لیے میں وصیت کرتا ہوں اس امانت کو تم اپنے سینے میں محفوظ رکھنا۔ 70 سال تک یہ حالات رہے، پھر اللہ کا کرم ہوا، حالات بدلے، روس کے حکومت کے ٹکڑے اور بکھرے ہو گئے، آج مسجدیں پھر سے وہاں آباد ہو رہی ہیں۔ میں نے یہ مثال صرف آپ کو اس لیے دی ہے کہ کسی علاقے میں اگر مسجد زیادہ ہے، مدرسہ زیادہ ہے، تو یہ اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ قیامت تک ایسا ہی رہے گا۔ ہم نے اگر اپنی فکر نہیں کی، اپنی نسل کی فکر نہیں کی، حالات بدل جائیں گے۔ آج ملک عزیز، وطن عزیز کے حالات کچھ ایسے ہی بنتے جا رہے ہیں۔ مدارس پہ پابندی لگانے کی باقاعدہ تیاری ہو رہی ہے،
اس لیے ہمارے بوڑھے، ہمارے با اولاد لوگ کان کھول کر سن لیں، ہمیں اپنے ایمان کو بھی انشاءاللہ محفوظ رکھنا ہے اور اپنی نسل کی بھی فکر کرنی ہے، اور اس کی فکر کھیت سے پہلے، دکان اور مکان سے پہلے کرنی ہے۔ اگر ایمان ہی